حضرت مولانا سید حسن اسجد مدنی زندہ آباد، جمعیت علماء ہند زندہ آباد۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، صدر محترم، علماء اکرام، اسٹیج پر موجود جمعیت علماء مغربی بنگال کے جنرل سیکریٹری الحاج قاری شمس الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جمعیت علماء جھارکھنڈ کے جنرل سیکریٹری جناب مفتی شہاب الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، حضرت مولانا شوکت صاحب، ماسٹر کوثر صاحب، مولانا فضل اللہ صاحب، مقامی جمعیت علماء کے ذمہ داران اور سبھا میں موجود تمام میرے بھائی، بزرگ اور برادران وطن، آج آپ یہاں پر جمع ہوئے جمعیت علماء کی آواز پر. آپ اس بات کو پہلے اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ جمعیت علماء کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. جمعیت علماء ایک مذہبی جماعت ہے. ملک کی سیاست سے جمعیت علماء کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم آپ کے پاس اس لیے نہیں آئے کہ ہم آپ سے ووٹ مانگیں اور ووٹ مانگ کر ہم اسمبلی یا پارلیمنٹ کے اندر جائیں. جمعیت علماء کا نئے مقصد ہے، جمعیت علماء کا نئے کام ہے، جمعیت علماء کا نئے کردار ہے. میرے بھائیوں، ملک کی آزادی میں آپ کی اس جماعت کا جو کردار رہا ہے، چونکہ ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں، نہیں جانتے کہ ہم نے ملک کی آزادی میں کیا کردار ادا کیا ہے. جس وقت انگریز قابض تھے 150 سال تک ہم نے، آپ نے، برادران وطن نے، ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی، دلت اور آدیواسی، سب نے مل کر جد و جہد کی ہے. تو 150 سال کی جد و جہد کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے. لاکھوں لاکھ لوگ پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹک گئے، لاکھوں لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں دیں، 50,000 علماء نے اپنی جانیں دیں، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، لاکھوں ہندو شہید ہوئے. لوگوں نے اپنی جانوں کے پروانوں کو پیش کیا ہے اس ملک کی آزادی کے لیے. تو یہ ملک آزاد ہوا ہے. ملک آزادی کے لیے جو قربانیاں آج اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے چند ناسمجھ لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مسلمان بنگلہ دیش سے آ گیا یا مسلمان پاکستان سے آ گیا، ان کو نہ تمیز ہے، نہ ان کو سمجھ ہے، نہ ان کو معاملات کا پتہ ہے، نہ ملک کی آزادی میں ان کا کردار رہا ہے، نہ انہوں نے اپنے خون کو بہایا ہے. یہ پاکستان ہو، یہ بنگلہ دیش ہو، جس وقت ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تو سب مل کر ملک کی آزادی کی لڑائی کو لڑ رہے تھے. اگر یہ ملک تقسیم ہوا ہے، یہ آزادی کے بعد تقسیم ہوا ہے،
تمہاری عقلوں کے اوپر پتھر پڑ گئے، جو وہاں کے تھے وہ وہاں رہ گئے، جو یہاں کے تھے وہ یہاں رہ گئے۔ ملک کے اندر جو مسلمان ہے اس نے اپنے کردار کو ایسا بنایا اور پیش کیا، اور اپنے دل کے اندر یہ جذبہ رکھتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ پیدا ہوئے اسے ملک کے اندر پیدا ہوئے، جوان ہوئے اسے ملک کے اندر جوان ہوئے، مریں گے تو اسی کی مٹی کے اندر دفن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ہم نے ملک کی آزادی میں جو کردار ادا کیا ہے، ملک کی تاریخ میں کوئی دوسری قوم اس کردار کو پیش نہیں کر سکتی ہے، لیکن آج ملک کا المیہ یہ ہے، آج ہمارا المیہ یہ ہے۔ میرے بھائیوں، اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اس دستور کو، جس دستور کی بنیاد پر آج یہ ملک چل رہا ہے، جس دستور کی بنیاد پر آگے بڑھ رہا ہے، جس دستور کو ہم نے اور آپ نے سب نے مل کر بنایا ہے، آج اس سیکولر دستور کو آگ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم آپ کے پاس آئے ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آئے، ہم آپ کے پاس آئے اقتدار کی کرسی کو لینے کے لیے نہیں آئے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ جو دستور ہے، جو سیکولر دستور بنا ہے، یہ سیکولر دستور ایسے ہی نہیں بن گیا۔ اس دستور کو بنانے کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے شہادتیں دی ہیں، 50,000 علماء نے شہادتیں دی ہیں۔ اس دستور کو بنانے کے لیے بڑے بڑے ملک کے جوانوں نے اپنی کردار کو اور اپنی جانوں کو ادا کیا ہے، خونوں کو بہایا ہے، پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، تب جا کر اس ملک کو آزادی ملی ہے اور یہاں کا دستور سیکولر دستور بنا ہے۔ ملک کے دستور کو آگ لگانے والے، ملک کے دستور کو ختم کرنے والے، ملک کے دستور کو مٹانے کی کوشش کرنے والے، وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ملک کے دستور کو بنانے میں اگر ہم نے اپنے کردار کو ادا کیا، اپنے خون کو بہا کر ملک کے دستور کو سیکولر دستور بنایا ہے، تو یاد رکھیں اگر ملک کے دستور کو ختم کیا گیا، سیکولرزم کے اوپر آنچ آتی ہے، ہم پھر اپنے سر سے کفن باندھ کر باہر نکلیں گے اور ملک کے سیکولر دستور کو بچانے کے لیے اپنے کردار کو ادا کریں گے۔ یہ ہمارا فرض ہے، اس ملک کے ہم باشندے ہیں، جتنا تمہارا حق ہے ملک کے اوپر اتنا ہی ہمارا حق ہے ملک کے اوپر۔ اور ملک کی اکثریت، ملک کے اندر بسنے والے غیر مسلم، ہندو، عیسائی، سکھ، جینی، آدیواسی، گاؤں اور دیہاتوں کے اندر رہنے والے لوگ وہ اس بات کو سمجھ لیں، یاد کر لیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا سیکولر دستور ختم ہوگا تو اس کا نقصان صرف مسلمانوں کو ہوگا، یاد رکھیں کہ وہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے۔ اگر سیکولر دستور ختم ہوتا ہے اس کا نقصان صرف مسلمانوں کو نہیں، ملک کے اندر بسنے والی ہر قوم کو ہوگا، ملک کے اندر بسنے والے ہر باشندے کو ہوگا، ملک کے اندر بسنے والی ہر کمیونٹی کو ہوگا، ملک کے اندر بسنے والے ہر ادارے کو ہوگا اگر ملک کا سیکولر دستور ختم ہوتا ہے۔ الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن کے اندر آج آپ یہاں پر سر اٹھا کر اپنے کردار کو ادا کرتے ہیں، اپنے معاملات کو ادا کرتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ آپ جب چاہتے ہیں مسجد بناتے ہیں، ہندو جہاں چاہتا ہے مندر بناتا ہے، آدیواسی اپنا مندر بناتا ہے، کالی ماں والے اس کا مندر بناتے ہیں، جو جس کو پوجنے والا ہے وہ اپنے عبادت کے لیے اپنے عبادت خانوں کو بناتا ہے۔ یہ آپ کو حق اگر ملا ہے، یہ حق ملا ہے اس ملک کے دستور کو سیکولر ہونے کی وجہ سے۔ عیسائی اپنے معبد بناتے ہیں، سردار اپنے گردوارے بناتے ہیں، ملک کے اندر جو بھی آبادی ہے، بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اس کے اندر ہر انسان اپنی مذہبی آزادی کو ادا کرنے کے لیے آزاد ہے۔ جہاں چاہے نماز پڑھو،
جہاں چاہے پوجا کرو، جہاں چاہے اپنے مذہبی رسومات کو ادا کرو، یہ تم کو حق ملا ہے کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ تمہارے ملک کا دستور سیکولر دستور ہے۔ تم داڑھی رکھتے ہو، پنڈت سر کے اوپر چوٹی رکھتا ہے، یہ حق تم کو ملا ہے، کیسے ملا ہے؟ اس لیے کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہے۔ تم اپنے مذہبی مدرسے بناتے ہو، غیر مسلم گروکل بناتے ہیں، تم اپنی مذہبی تعلیم دیتے ہو، وہ اپنی مذہبی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ حق تم کو ملا ہے ملک کے اندر، کیسے ملا ہے؟ اس لیے کہ اس ملک کا دستور سیکولر دستور ہے۔ یہ سیکولر دستور ہے، سیکولرزم ہے، سب کو آزادی ہے، اپنی آزادی کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی آزادی ملی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم آپ کے پاس آئے، آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ اس سیکولر دستور کی حفاظت کرو، اس سیکولر دستور کو بچانے میں اپنے کردار کو ادا کرو۔ اس لیے کہ اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اس سیکولر دستور کو آگ لگانا چاہتے ہیں اور اس سیکولر دستور کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج سیاست ہو رہی ہے مذہب کی بنیاد پر۔ یاد رکھنا، مذہب کی بنیاد پر اگر سیاست ہوگی، ایک دفعہ ملک پہلے تقسیم ہو چکا ہے، اگر مذہب کی بنیاد پر سیاست کرو گے ملک پھر تقسیم ہوگا، ملک پھر ٹکڑے ہوگا۔ مذہب کی بنیاد پر اگر سیاست کرتے ہو تو مذہب کی بنیاد پر سیاست کرنے والے کبھی لوگوں کو جوڑ کر نہیں چل سکتے۔ یاد رکھو، تمہارے اوپر اس وقت ضروری ہے، تمہارے اوپر فرض ہے، لوگ آئیں گے تمہارے پاس مذہب کی بنیاد پر ووٹ مانگیں گے، لیکن جو لوگ مذہب کی بنیاد پر سیاست کر رہے ہیں، میری بات یاد رکھنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کی بھاشا نہیں بول پاتا، میں بنگلہ نہیں بول پاتا، معلوم نہیں آپ میری بات سمجھ پا رہے ہو، پورے طریقے سے یہ نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ اگر نہیں سمجھتے ہو اپنے علماء سے پوچھنا، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھنا کہ کیا کہہ کے گیا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ سے کہ مذہب کی بنیاد پر اگر سیاست ہوگی وہ سیاست نقصان دہ ہے، اس سیاست کے اندر کبھی بھی نفع ہونے والا نہیں ہے، نہ آپ کا نفع ہے، نہ آپ کے ملک کا نفع ہے، نہ آپ کے سیکولر دستور کا نفع ہے۔ مذہب کی بنیاد پر اگر سیاست ہوگی تو خرابی ہوگی، ٹکڑے ہوں گے، آگ زنی ہوگی، مار کٹائی ہوگی، خون کو بہایا جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز سامنے نکل کر نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیوں، میرا پیغام جہاں تک پہنچا سکتے ہو پہنچانا، اپنے لوگوں کو بتانا، اپنی برادریوں کو بتانا، اپنے محلے والوں کو بتانا، اپنے خاندان والوں کو بتانا، اور جب الیکشن آئے اور ووٹ ڈالنے کے لیے جاؤ تو ووٹ مذہب کی بنیاد پر جا کر مت ڈالنا، بلکہ سیکولرزم کی بنیاد پر۔ کون طاقت ہے ملک کی، کون سی طاقت ہے آپ کے صوبے کی جو سیکولرزم کی حفاظت کر رہی ہے، آپ کو مذہبی آزادی دے رہی ہے؟ آپ کی مذہبی آزادی کو جس نے چھینا نہیں ہے، آپ اس کی طرف جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر مذہبی سیاست ہوگی، مذہبی سیاست چاہے ہندو کرے، مذہبی سیاست چاہے مسلمان کرے، میرے بھائیوں، جمعیت علماء ہند کا کردار آج سے نہیں، جب سے جمعیت علماء قائم ہوئی ہے،
جب سے جمعیت علماء کا وجود ہوا ہے، جب سے جمعیت علماء اس ملک کے اندر اپنے کردار کو ادا کر رہی ہے، جمعیت علماء کا سب سے بنیادی اصول، بنیادی ضابطہ، بنیادی پلر جمعیت علماء کا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو بھی کام کیا جائے وہ ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کے ساتھ کیا جائے۔ ملک کے باشندے سب ایک ہیں، اللہ کے بندے سب ایک ہیں، پیدا ہونے والے زمین کے اوپر سب ایک ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ایمان کی دولت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے محروم کر دیتا ہے، لیکن میرے بھائی ہر کوئی اللہ کا بندہ ہونے میں شریک ہے۔ کیا اللہ کی جو نعمتیں دنیا کے اندر ملتی ہیں وہ صرف ایمان والے کو ملتی ہیں؟ سورج چمکتا ہے، کیا اس کی روشنی صرف تم کو ملتی ہے، دوسرے کو نہیں ملتی؟ کیوں ملتی ہے اس کو؟ اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ پانی زمین دیتی ہے، کیا صرف تم کو دیتی ہے، ان کو نہیں دیتی؟ ان کو بھی دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ زمین کھانا اگاتی ہے، غلہ بیج نکلتا ہے، کیا صرف تمہارے کھیت میں چاول اگتا ہے، غیر مسلم کے کھیت میں نہیں اگتا؟ اس کے کھیت میں بھی اگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ مذہب کی بنیاد پر تفریق، مذہب کی بنیاد پر بانٹنا، مذہب کی بنیاد پر بھید بھاؤ کرنا، میرے بھائیو یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، کسی دوسرے مذہب میں ہو تو ہوتا رہے۔ اس لیے آپ حضرات اس بات کو یاد رکھیں کہ سیاست مذہب کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوگی۔ آزادی ہوئی، آزادی کے بعد ملک کا ایک طبقہ کھڑا ہو گیا کہ ہم نے جد و جہد کی ہے، اس لیے ہم کو پاکستان کے نام پر الگ دیش دیا جائے۔ کس بنیاد پر الگ ہوئے؟ مذہب کی بنیاد پر الگ ہوئے۔ آج 70 سال ہو گئے، دیکھو جا کر حالات، نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ گھر محفوظ ہیں، نہ بازار محفوظ ہیں، نہ انسانی جانوں کی کوئی قدر ہے، نہ کوئی قیمت ہے۔ وہ وہاں 70 سال سے مصیبت بھر رہے اور ان کی وجہ سے ہم یہاں مصیبت کے اندر مبتلا۔ میں تو کہتا ہوں ان لوگوں سے جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مسلمان یا تو پاکستان جاؤ یا قبرستان جاؤ، میں کہتا ہوں ان سے کہ ہم نے تو پاکستان پر 70 سال پہلے پیشاب کر دیا تھا، اب تو ہم نے اپنے لیے جو چنا ہے اسی وطن کو چنا ہے، اس کی مٹی کو چنا ہے اور اسی کے قبرستان کے اندر دفن ہونے کو چنا۔ کون سے؟ جو لوگ مسلمانوں سے دیش بھکتی کا ثبوت مانگتے ہیں۔ کون ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو ملک کی آزادی کے وقت انگریز کی غلامی کیا کرتے تھے، جنہوں نے دیکھا ہے کہ مسلمان کس طریقے سے اپنے وطن کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرتا۔ آج مسلمانوں سے دیش بھکتی کون مانگتا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ 70 سال سے تو کبھی دیش بھکتی کے ثبوت نہیں مانگے گئے۔ 6 سال ہوئے دلی کے اقتدار پر بیٹھے ہوئے تو مسلمانوں سے دیش بھکتی کا ثبوت مانگنے لگے۔ کون مانگ رہا ہے؟ وہی مانگ رہے ہیں جو انگریزوں کی غلامی کیا کرتے تھے، وہی مانگ رہے ہیں جو انگریزوں کے گھوڑوں کی مالشیں کیا کرتے تھے، وہی مانگ رہے ہیں جو انگریزوں کے غداری کر کے اپنے دیش سے اور دیش کے راز کو انگریزوں کو بتایا۔ آج وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں سے دیش بھکتی کا ثبوت مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، الیکشن آنے والا ہے، یہ نہ ہو کہ نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدا گونجے اور تم اس کی طرف بہہ کر چلے جاؤ۔
میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ مذہب کی بنیاد پر اگر سیاست ہوگی تو وہ سیاست نقصان دہ ہوگی۔ ابھی جو حکومت ہے آپ کے ہاں جو چل رہی ہے بہت بھلی اور بہتر ہے، جاؤ جا کے آسام والوں کو دیکھو کیا مصیبت آئی پڑی ہے ان کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی 15 سال ہو گئے، کیا کانگریس کرتے ہو، کہ دوسرے کو لے کر آئیں گے، لے کر آ گئے۔ اس لیے سمجھداری کا ثبوت دینا، اپنے ووٹ کو بٹنے مت دینا۔ ہر مرد، بالغ، بوڑھا، جوان، عورت، بچے جس کا ووٹر آئی ڈی بن گیا ہے، کوئی ووٹ خالی نہ بچے۔ تمہاری ووٹ پرسنٹیج تمام قوموں میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تمہارا ووٹ خالی نہیں جانا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے صوبے کے اندر یو پی میں دلتوں کو دیکھا ہے، اگر دلت کسی جگہ کے اوپر کام کرتا ہے 500 700 کلومیٹر 1000 کلومیٹر دور، جس دن ووٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اس دن وہ چھٹی لے کر آتا ہے اور اپنے ووٹ کو کاسٹ کرتا ہے، اپنے ووٹ کو ڈالتا ہے۔ میرے بھائی تو کیا ہے، تو اس کا ایک قوت اس کی بنی ہوئی ہے صوبے کے اندر۔ آپ اپنے ووٹ کو ضائع مت ہونے دیں، پورے طریقے سے ووٹنگ کریں، مذہب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ کون آپ کے سیکولر دستور کی حفاظت کرنے والا ہے، کون اس طاقت کو روکنے والا ہے جو سیکولر دستور کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جمعیت علماء کا مقصد صرف ملک کی آزادی سے پہلے بھی اور ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک قوم کو، ملک کو، سیکولر پارٹیوں کو، اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو صحیح راستہ دکھلانا، صحیح راستہ بتلانا، یہ جمعیت علماء کا کام ہے۔ میرے بھائی، اسی لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کو یہ بتلانے کے لیے کہ آپ وہ غلطی نہ کریں جو غلطی بہار والوں نے کی ہے، آپ وہ غلطی نہ کریں جو غلطی آسام والوں نے کی ہے۔ آپ سوچ کر سمجھ کر اپنے بھلے کے لیے، اپنے صوبے کے بھلے کے لیے، اپنے بچوں کو، مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے میرے بھائیوں اپنے کردار کو ادا کریں۔ وقت زیادہ ہو گیا، اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ملک کے اندر امن و امان کی فضا کو قائم فرمائے، اور جو لوگ ملک کے سیکولر دستور کو آگ لگا رہے ہیں، فرقہ پرستی کو ہوا دے رہے ہیں، ہندو اور مسلمان کے درمیان لڑائی کرانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طاقت کو ختم فرمائے، اس طاقت کو کمزور فرمائے، اس طاقت کو نیست و نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ اس طاقت کو ملیہ میٹ فرمائے، اور جو طاقت ملک کے سیکولر تانے بانے کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے پر وشواس رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان طاقتوں کو مضبوط فرمائے، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے، مسجدوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہندو اور جتنے بھی لوگ یہاں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، ملک کو ترقیات کے راستے کے اوپر گامزن فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دشمنوں سے ہمارے اس وطن اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔